الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين أشرفنا جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. الصلاۃ ہاں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گڈا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گڈا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. بعد مدت کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا
دیکھی گئے، لٹ گیا جس نے میرے آقا سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں سب غلامان نبی۔ کب سے ہے؟ جب سے غازی کی، جب سے غازی کی، میرے ممتاز غازی کی، زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا۔ اور آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے، جی ہاں تب ہی حاکم نے محتر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد نوید احمد عباسی صاحب، حضرت گرامی المرتبت مولانا محمد جمیل احمد نقشبندی صاحب، انتہائی قابل قدر میرے بھائی محترم عدنان صاحب ہیں، سارے علماء کے اسماء میرے پاس نہیں ہیں، میرے سر کا تاج جملہ علماء اہل سنت، اراکین انجمن نوجوانان میمن سوسائٹی حیدرآباد، دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا حضور کے پیارے غلاموں، میرے آقا حضور کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے یہ جذبات کا بانک پن دیکھ کر بے ساختہ زبان سے یہ نکلتا ہے کہ ذکر نبی آج تو کل سے بھی زیادہ ہوگا۔ حضرات گرامی، کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے دو چیزیں ہونا مست اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے اس کا اچھا عقیدہ، پہلی چیز ہے اس کا اچھا عقیدہ، دوسری چیز ہے اس کا اچھا عمل۔ پہلی چیز اچھا عقیدہ اور دوسری چیز اچھا عمل۔ اور میرا جملہ سنیے اور میں ذرا نبض بھی چیک کر لوں گا کہ عقیدہ وہ کھیت ہے جس میں عمل کا بیج اگتا ہے۔ عقیدہ وہ باغ ہے جس میں عمل کا پودا اگتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کے پاس 2 من بیج ہو لیکن اس کے پاس بونے کے لیے پلاٹ نہ ہو تو اس نے بوریاں اٹھا کے ادھر ادھر پھرنا ہی ہے نا۔
لیکن ایک صاحب کہنے لگے بھائیو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ بعد میں میری تقریر وہاں ہوئی، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا حالات ہوئے ہوں گے۔ تو میں نے وہاں ایک ہی سوال کیا آپ کے ذوق کے لیے، حیدرآباد کے غیور میرے رسول کے عاشقوں، آپ کے لیے وہ جملہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بتا دیا ساروں کو کہ نماز دین کا کھمبا ہے، وہ پلاٹ بھی تو بتا جہاں کھمبا گاڑا جاتا ہے۔ تو سنیے، وہ پلاٹ، وہ فیلڈ، وہ میدان جس میں عقیدے کا عمل کا کھمبا کھڑا کیا جائے، جس میں عمل کا بیج بویا جائے، اس پلاٹ کو کہتے ہیں ایمان اور عقیدہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ دونوں ضروری ہیں، عمل صالح بھی ضروری اور ایمان کامل بھی ضروری۔ جیسے نماز کے لیے وضو بھی ضروری اور نماز کے لیے، دھیان میری طرف رہے، نماز کے لیے وضو بھی ضروری اور نماز کے لیے قیام، قرات اور سجدہ بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وضو نماز کے بعد نہیں ہوتا، نماز سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ہیں دونوں ضروری، اچھا عقیدہ اور ایمان بھی ضروری ہے، اچھا عمل بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں سے پہلا نمبر عقیدے کا، دوسرا نمبر عمل کا۔ حضرات میں ایک اور تھوڑا سا ایک لائن لے کے آگے بڑھوں گا۔ مجھے بتائیے، ایک بچے نے اسکول میں داخل ہونا ہے، اس کا ٹارگٹ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اس اسکول کے اندر میٹرک کرے گا۔ اب اس ٹارگٹ میٹرک ہے، لیکن ماں باپ سب سے پہلے اس کو داخلہ کون سی کلاس میں دلوائیں گے؟ نرسری میں۔ اچھا، اب ایک ٹیچر یوں کرے کہ وہ نرسری، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ساری کلاسیں چھوڑ کے وہ کہے چونکہ یہ ماں باپ کا ٹارگٹ میٹرک ہے، لہذا چلو بچے کو میٹرک میں بٹھاؤ۔ بتائیے وہ استاد لائق ہوگا یا نالائق ہوگا؟ اونچا بولیے، وہ استاد لائق ہوگا یا نالائق ہوگا؟ نالائق، کیونکہ لائق وہ ہے جو ترتیب کا خیال رکھے کہ پہلے نرسری، پھر پریپ، پھر فرسٹ، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، یوں ہی پھر پرائمری سے مڈل، مڈل سے ہائی، یعنی پھر وہ میٹرک کروائے گا۔ پلیز تقریر کے دوران نہیں، پہلے وہ پرائمری پھر میٹرک کروائے گا۔ تو اگر فرسٹ ٹائم ہی کسی کو ہائی کلاس میں بٹھا دیا جائے تو کہیں گے یہ پاگل استاد ہے۔ اسی طرح جب یہ بات ثابت ہوئی کہ پہلا نمبر عقیدے کا ہے، دوسرا نمبر عمل کا ہے، تو جو لائق ٹیچر ہوگا نا، وہ پہلے ہر جگہ عقیدے کی بات کرے گا، پھر عمل کی بات کرے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو انداز تربیت سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جاؤ پہلے بات کرو ایمان کی، پھر بات کرو عمل کی۔ پہلا نمبر ایمان کا، پہلا نمبر عقیدے کا، دوسرا نمبر عمل صالح کا۔ پہلا نمبر عقیدے کا، دوسرا نمبر عمل صالح کا۔ اب عقیدہ ضروری ہے، عمل ضروری ہے، ایمان بھی ضروری، عقیدہ بھی ضروری، عمل بھی ضروری۔ لیکن اب دیکھنا یہ گئے کہ یہ جو عقیدہ و ایمان ہے یہ کس انداز سے ہو، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، کس قسم کا عقیدہ، کس قسم کا ایمان اللہ کریم کے دربار میں مقبول ہے، کس قسم کا مردود ہے۔ اب میں کیا کہوں، آؤ ذرا قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں
قرآن مجید قرآن رشید نے واضح طور پہ بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے عقیدہ ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عقیدہ کیسا ہو؟ ان مولوی صاحب والا ہو یا ان مولوی صاحب والا ہو؟ دھیان میری طرف رکھنا ہے آپ نے۔ ان حضرات والا ہو یا ان حضرات والا ہو؟ کیونکہ اس دھرتی پہ ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ عقیدے میں وہ سچا ہے۔ دھیان میں آپ تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ تھوڑے دیر ہو رہے ہیں، دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایزی بیٹھ گئے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہر شخص کا اس دھرتی پہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ، دھیان میری طرف رکھنا یار پلیز، ہر شخص کا دعویٰ یہ کہ اس کا عقیدہ، بولیے، درست ہے۔ اور یہ آج کا دعویٰ درست کا نعرہ نہیں ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ یہ اس زمانے کا معاملہ چل رہا ہے کہ جب کل جماعتیں ہی دو تھیں، ایک کا انچارج اور سالار ابو بکر صدیق تھا، اور ایک جماعت کا انچارج اور سالار عبداللہ بن ابی تھا۔ اب میں امتحان چاہوں گا اپنے پڑھے لکھے لوگوں کا، جو کہ ہر ملبہ جو ہے نا پاکستان کے اوپر اپنا ہر ملبہ علماء پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس یہ سارے رولے مولویوں کی وجہ سے ہیں، سارے مسئلے کی جڑ مولوی ہیں، پاکستان کے 2 ٹکڑے مولویوں نے کیے۔ نہیں سمجھا آپ کو؟ آئی نہیں ہے۔ ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر گڑبڑ کا ذمہ دار مولوی ہوتا ہے۔ اور آج بڑا عام نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بھائیو جب ساروں کا کلمہ ایک ہے تو سارے ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ حضور اگر آپ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں تو یہ سارے کلمے والے ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ مجھے بتاؤ میرے سرکار کے زمانے سے بہتر امن والا زمانہ کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کے دور میں 2 جماعتیں نہیں تھیں؟ مسجد ایک تھی، امام بھی ایک تھا، لیکن اچھا دونوں جماعتوں کی پگڑیاں ایک جیسی تھیں؟ یار مہربانی کرنی ہے یار۔ آج تو لوگوں کو رنگوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، یہ سبز اماموں والوں کا رنگ نہیں پہننا چاہیے، سفید پہننا، تیرے پاس وہی آئیے کہ یہ نہیں پہننا چاہیے اور وہ پہننا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یار کیوں نہیں اس قوم کو بتاتے بھائی امامہ سنت ہے، رنگ بھلا جو مرضی پہن لو۔ دھیان میری طرف رکھنا ہے۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب اگر امامہ ہر طرح کا سنت ہے تو پھر تم لوگ ہی کیوں؟ میں نے کہا دیکھ میں نے کالا پہنا ہے، انہوں نے سبز پہنا ہے، انہوں نے سفید پہنا ہے، اس نے کتھئی پہنا ہے، اس کا مطلب ہے ہم رنگوں کے پابند تو نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں امامہ ہو بھلا جو مرضی یہ رنگ ہو۔ لیکن کبھی کبھی نا پوچھ تو لیا کر۔ میں نے پوچھا ارے بھائی تیرے پاس یہ صرف سبز امامہ؟ کہتے جی رنگ تو اور بھی ہیں، پر میں جب روزانہ سرکار کے گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں وہ رنگ میرے سر پہ آ جائے۔
ثقلین نے سبز امامہ بھی پہنا، بلیک امامہ بھی پہنا، وائٹ امامہ بھی پہنا، یلو امامہ بھی پہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز آتی رہتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کے امامے ایک طرح کے، یعنی اماموں سے کوئی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ دو جماعتیں ہیں۔ اتنا بڑا جملہ دوں گا نا، مزہ نہیں آیا تو پھر بات کرنا۔ داڑیاں بھی سیم تھی، ایسا نہیں تھا کہ کسی کی بہت لمبی ہو کسی کی بالکل کھردری ہو، سب کی داڑیاں چھوٹی ہوئی تھی۔ لباس میں بھی کوئی ایسا فرق نہیں تھا، ساروں کا ایک ہی علاقے کا جو عرب کا لباس ہوتا ہے وہ تھا۔ لیکن آپ پوچھیں نا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ دو الگ الگ تھے؟ اصل مسجد کے اندر پتہ نہیں چلتا تھا، جب مسجد سے باہر نکلتے تھے پھر پتہ چلتا تھا۔ سبحان اللہ، ایک جماعت وہ تھی کہ جو باہر نکل کر یہ کہتی پھرتی تھی جیسا میرا محبوب ہے ویسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس جماعت کا سالار ہے ابو بکر صدیق، اور دوسری جماعت وہ تھی جو نماز امام کے پیچھے پڑھ کے نکلتی، ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے اور کہتے دیکھا ہم پیچھے کھڑے تھے، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اوپر سے ہو رہے ہیں اندر سے ہو رہے ہیں، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، آسمان کی خبریں دیتا ہے لیکن ہمارا پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ مذاق اڑاتے، وہ یہ کہتے اسے پیٹھ پیچھے کا پتہ نہیں۔ توجہ سے سننا ہے، ان کا یہ دھیان تھا، یہ گمان تھا کہ ہم پیچھے ہو کے جو حرکتیں مرضی کریں، انہیں پتہ نہیں ہمارے دل میں جو ہو، انہیں پتہ نہیں یہ جو حرکت کریں، انہیں پتہ نہیں جو سلسلہ ہو، انہیں پتہ نہیں۔ لیکن ان کے سارے سو میں باطل پہ پانی ایک دن میرے نبی نے پھیر ہی دیا۔ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں تھا، پتہ سب ہے، پر آمنہ کا لال کسی آرڈر کا انتظار کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان کا پردہ چاک ہو جائے۔ لیکن جب ان کی ریشہ دوانیاں حد سے گزری، حد سے بڑی، میرے رب قدیر نے فرمایا اے میرے حبیب اب وقت آن پہنچا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ پلیتوں کو الگ کر دے، پاکوں کو الگ کر دے۔ میرا سوال ہے، کلمہ دونوں کا ہے، داڑیاں دونوں کی ہیں، پگڑیاں دونوں کی ہیں، نماز سارے پڑھتے ہیں، قرآن سب کا ایک ہے، پر رب کہتے حبیب ان میں کچھ پلید ہیں کچھ پاک ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ پلید الگ ہو جائیں، پاک۔ یہ جو جرنل سے ذہن لے کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا بھائی دین اگر ایک ہی مولویوں نے بٹایا، مولویوں نے نہیں اس کو بٹایا، مولوی شریعت لے کے نہیں آتا، شریعت بتاتا ہے۔ ہمارا کام ہے بتانا، پر پرابلم یہ ہے کہ ہم منافقت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی یہاں کے ہاں ہاں، کسی کی نہ کے ساتھ نہ، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تھرو آؤٹ وہ بتائیں گے جو رب کا قرآن بتاتا ہے یا مدینے والے کا فرمان بتاتا ہے۔ میں پھر آپ کا توجہ کا طالب ہو کر جملہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں، پلیز ذرا مجھے بتلائیے، کلمہ، قرآن، نماز، سارے بلال کی آواز پہ مسجد میں دوڑتے، سارے وضو کرتے، سارے، اور کمال یہ ہے کہ یہ نبی کی مسجد کے نمازی ہیں، یہ لال لیلی پیلی مسجد والے نہیں ہیں۔ اصل میں آپ لوگ سیدھے سیدھے تقریریں سننے کے لائق وہ کس کو کہ ہادی ہو، اور ہم تو بات میں سے بات، نقطے میں سے نقطہ، ہی ہمارا مزاج ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ ذرا ذوق تھوڑا ایکٹیو رہ کے مجھے ذوق دیں، پھر دیکھیں کہ میں ایک روایت پہ کیا پتہ یہ 2 گھنٹے گزر جائیں، بے فکر رہیں، صرف مجھے آپ کا ذوق چاہیے۔ تو توجہ کیجئے بھائی، مسجد، امام، قرآن، نماز، اذان، سب کچھ ہے کہ نا؟ پر قرآن کہتے ہیں میرے محبوب
ہیں کی داڑیاں بھی ایک جیسی، پگڑیاں بھی ایک جیسی، تیرے پیچھے پڑتے ہیں، قرآن دونوں کا ایک ہے، سب کا ہے، پر ان میں کچھ پلید ہیں اور ان میں کچھ پاک ہیں۔ اس کا مطلب ہے حضور اگر نبی کی مسجد کے نمازیوں میں سے کچھ پلید اور کچھ پاک ہو سکتے ہیں تو آج کے زمانے کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے نا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لہذا ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہوتے مسلمان بھی ایک۔ کاش کہ تو اس زمانے میں ہوتا تو تو وہاں جبریل امی کو بھی جانا یہ مشورہ پیش کرتا کہ جبریل امی سب کے لیے ایک طرح کا سلسلہ۔ اللہ اکبر، دھیان میری طرف رکھنا ہے سب نے۔ میرے رب نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اے میرے سونے حبیب، رب یہ چاہتا ہے پلیدوں کو الگ کر دے، پاکوں کو۔ دھیان میں طرف رکھنا ہے، یہ جو روزانہ باہر نکل کے تالیاں بجاتے کہ ہم اوپر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں، زبان پہ کلمہ ہے دل میں کفر ہے، اور محمد کو پتہ نہیں ہے، آسمانوں کی باتیں بتاتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہم پیچھے کھڑے ہونے والے اوپر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں۔ آج وہ وقت آ گیا جب وہی آمنہ کلال منبر پہ بیٹھے، میرے نبی نے اشارے کیے، قم یا فلاں 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 قم یا فلاں، تو کھڑا ہو۔ میرے نبی نے 35 بندے کھڑے کیے، اور جملہ بولوں گا اس پہ میں دیکھوں گا کہ آپ کے ذہن کہاں تک جاتا ہے۔ ان 35 میں آپ کو پتہ ہے صرف 2 جوان تھے، 33 بڈھے تھے۔ سبحان اللہ۔ بس جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، نہیں پہنچا تو میں نے آپ کو بات بتا دی، روایت بتا دی، بس 2 بڈھے جوان تھے اور 33 بڈھے تھے۔ اب میرے نبی نے کھڑا کیا، تو کھڑو تو کھڑو تو۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ پلیدوں اور پاکوں کو الگ کرے گا، لیکن جب الگ کرنے کی باری آئی تو نبی کو کہا تو الگ کر۔ بھائی جب رب نے دعویٰ کیا تھا میں کروں گا تو ربا تو کرنا، قرآن میں نام بھیج، فلاں بن فلاں کو کھڑا کر، فلاں بن فلاں کو کھڑا کر، فلاں بن فلاں کو کھڑا کر، یا کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی جبریل کا انتظار نہیں۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں تو کھڑو تو کھڑو تو کھڑو تو کھڑو تو کھڑو۔ معلوم ہے کیوں؟ چاہتا تو میرا رب جس نے دعویٰ کیا تھا میں پلیدوں کو الگ کروں گا، میں پاکوں کو الگ کروں گا، وہ خود یہاں ڈکلیئر کر دیتا یہ پلید ہے یہ پاک ہے، اللہ نبی کی ڈیوٹی نہ لگاتا۔ پر آج میرے رب نے فرمایا میرے یار یہ وہی کمپنی ہے جو روز کہتی ہے تو دل کی نہیں جانتا، آج ان کو کھڑا کرنا تاکہ قیامت تک تیرے غلاموں کے لیے یہ دلیل بنے۔ اگر مدینے والا اگر مدینے والا دل کی جانتا نہیں تھا تو منافقوں کو پکڑ پکڑ کے کھڑا کیسے کرتا رہا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پلیز سٹاپ۔ میں عرض کر دوں کہ یہ جو لبیک 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 یہ ایک خاص سچویشن کا نعرہ ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب کے استقبال کے لیے بھی آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ کیا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا سمجھا کرو کہاں؟ یہ ہماری قوم ہے نا، وہ جب بات جہنم کی کرو تو یہ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ حالات کو دیکھ کے جواب دینا چاہیے۔ جہاں بات جنت کی ہو وہاں کو سبحان اللہ، جہاں بات دوزخ کی ہو وہاں کو نعوذ باللہ۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ لبیک کہاں صحابہ کہتے تھے اور ہمیں یہ لبیک کہاں یہ آواز لگانی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے مولوی صاحب ہیں لبیک، بات چھوٹی سی ہو لبیک، اور خدا کے بندو یہ میرے رسول کے صحابہ کے خاص سچویشن والا نعرہ تھا۔ پتہ ہے کہاں؟ کہ جب ایک طرف زندگی ایک طرف موت
آنکھوں سے آنکھیں ملائے سامنے کھڑی ہے. اب ایک طرف نبی ہے، ایک طرف توجہ سے رکھنا ہے، ابھی انتظار ہو رہا ہے یہ کہاں جائے گا. اس وقت صحابہ سینہ تان کے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے. اشارہ گزارش کروں گا کہ جب میں اس سچویشن اور عشق کے اس رنگ پہ پہنچوں نا، پھر جتنا مرضی ہے ٹکا ٹکا کے نعرہ لگانا میں بھی لگاؤں گا لبیک 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 انشاءاللہ. لیکن ابھی مجھے آپ کو آغاز، ابھی میں تو آگے بڑھا ہی نہیں ہوں، ابھی میرا بہت سارا سفر رہتا ہے، میں تو ابھی گیٹ سے ہی باہر نہیں نکلتا. ابھی سڑک پہ چڑھنا پھر منزل پہ جانا، یہ تو ابھی بڑا لمبا پیریڈ ہے یار. میرے دوستو، میرے مدینے کے سلطان نے ایک ایک کو کھڑا کیا. تو کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو جا. 35 کھڑے ہو گئے، ان میں سے 33 بڈھے تھے، 2 جوان تھے. میرے نبی نے کھڑا کیا. اب یہ سر جھکائے ہوئے ہمیں کیوں کھڑا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا نکلو مسجد سے باہر، تم ہم میں سے نہیں ہو. کہنے لگے دیانے دار، کہنے لگے داڑیاں بھی، پگڑیاں بھی، کلمہ بھی، نماز بھی، قرآن بھی، سب ایک ہے، پھر ہم آپ میں سے کیوں نہیں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہو کہ تمہارا دل صدیق عمر و فاروق و عثمان و حیدر والا گئے، لیکن تمہارا عقیدہ، تمہارے دل کے جذبات ان والے نہیں ہیں. اب آپ نے دھیان رکھنا ہے حضرات، میرے نبی مکرم سید کونین نے کیا کیا؟ کھڑا کیا. سب لوگ ذہن حاضر رکھنا. آج انشاءاللہ میں ٹاپک پہ بولوں گا، بے فکر رہیے، میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے راستے میں جو چیز آئے گی اس کو ہٹانا تو ہے نا. میرے پیارے آقا، میرے پیارے سرکار، میرے نبی مختار صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 35 کے 35 کو آرڈر دیا نکلو. میں پھر توجہ چاہتا ہوں، کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز کا سبق ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسجد میں سے دھکے دے کر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ پتہ لگا کلمے والوں میں بھی کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کا مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یار میں کچھ میسج درمیان میں رہ کر اشارے کنائے سے آپ کو دے رہا ہوں، اور سمجھ تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ لہذا یہ جملہ بولنا جی سارے، اگر کلمہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کیا ہی اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان ایک. یہ اس وقت کو بھی تو کہے. سب سے پہلے تو یہ اعتراض اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کیا ہی اچھا ہوتا یہ سارے ایک ہوتے، پر فرمایا نہ میرے محبوب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہو، تیرے پاک باز صحابہ ہوں، عشق والے تیرے یاروں، اور بیچ میں یہ پلید گھسے ہوئے آئیں اور یہ ان کے سارے قافلے محبت کو داغدار کر دیں. میرے محبوب بے شک کلمہ ایک ہے، لیکن اب میں اس جملے پہ آنے لگا ہوں. نکالا کیوں؟ ان کی داڑیاں، ان کی پگڑیاں، ان کا عمل، ان کا قرآن، ان کا کلمہ، یہ تو نبی کے صحابہ والا تھا، پر ان کا عقیدہ صحابہ والا نہیں تھا. اچھا جی، ان کو کیا کیا جی مسجد سے؟ جلدی یار، میں نے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں تو ایک آغاز میں عقیدے کی بات ہوئی تو میں نے اس کو چھیڑ لیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ اچھا یہ نکل نہیں رہے تھے، ان کو کہا نکلو، پھر بولا نکلو. سیرت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب یہ نہیں نکل رہے تھے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے. ایک بڈھا تھا، عمر میں آپ سے بڑا، لیکن تھا قریبی رشتہ دار. اس کو داڑھی سے پکڑا، پھر کسون مارا، مکہ مارا، اور اسے کہا سنا نہیں ہے آمنہ کے لال نے کیا کہا ہے؟
آج بولتے ہیں مولوی شدت پسند ہیں. عبداللہ بن مسعود نے مارا اور یہ نہیں نکل رہا تھا، اس کو دھکا دیا اٹھا کے باہر. ابو ہریرہ کھڑے ہوئے جو ان کا قریب، اس کو پھینکا. اچھا آپ نہ توجہ کرنا، ہر آدمی نے اپنی قوم کے قریبیوں کو اٹھا کے پھینکا. کیوں؟ کہ اگر وہ کسی اور پہ ہاتھ ڈالتے تو انہوں نے قومیت چھیڑ دینی تھی. حالانکہ مسئلہ یہاں قومیت کا نہیں تھا، مسئلہ عقیدے اور ایمان کا تھا. لہذا میرے نبی کے یاروں نے، میرے نبی کے صحابہ نے ان کے اس عصبیت قومیت کے بت کو پاش پاش کر دیا. ان کو مسجد سے باہر پھینکا. باہر نکلے، توجہ رکھنا ہے، مسجد سے باہر روتے ہوئے جا رہے تھے. سامنے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا رو رہے. کیا ہوا ہے؟ مسجد سے نکال دیے. کیا ہوا ہے؟ مسجد سے نکال دیے. آپ نے تلوار نکالی. کس نے نکالا تمہیں مسجد سے؟ بولے نہیں. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کلمے والوں کو مسجد سے کون نکال سکتا ہے؟ خدا کے گھر سے ان کو کس نے نکالا؟ جناب عمر غصے میں آئے. کس نے تمہیں نکالا؟ بیچ میں ایک ڈرتے ڈرتے بولا حضور نے نکالا. اللہ! حضرت عمر کا غصہ ڈبل ہو گیا. آپ نے فرمایا لعنتی ہو تو پہلے بتاؤ نا، اللہ کے نبی نے تمہیں نکالا. اللہ کی عزت کی قسم، جسے آمنہ کا لال دھتکار دے عمر اسے اپنے کلیجے سے نہیں لگا سکتا. جسے حضور دھتکار دے اسے میں کبھی اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نبی کے صحابہ کو پتا تھا ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہماری بہار سب حضور کے دم قدم سے ہے. اسی لیے تو میرے نبی کے یاروں میں سے ہر ایک کا یہ انداز فکر ہوتا تھا، گویا وہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ حضور میں ریتوں ساری باہر آپ سے حضور میں ریتوں ساری باہر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی بہاریں حضور کے صدقے سے، وہ یہ کہتے ہیں حضور میں ریتوں ساری کوئی بھی خاموش نہ رہے. حضور میں حضور میں مسجد سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو گویا جواب آتا ہے اس لیے کہ ان کا عمل تو میرے یاروں والا ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کا عقیدہ میرے صحابہ والا نہیں ہے. آئیے ذرا اب میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی ان منافقوں کو کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب کبھی انہیں کہا جاتا ایمان لاؤ صحابہ جیسا،
جی جی میں آپ کے عشق رسول پہ آ رہا ہوں. جب انہیں کہا جاتا ایمان لاؤ، اونچا یاد، ایمان لاؤ صحابہ جیسا، ایمان لاؤ صحابہ جیسا، تو آگے سے کہتے انؤمنو کما آمن السفہاء، اور ہم ان پاگلوں والا عقیدہ رکھیں، ان پاگلوں والا ایمان لائیں. میرے رب نے فرمایا ارے میرے یار کے یاروں ابو بکر عمر عثمان کو پاگل کہنے والوں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. کیا بات ہے. میرے نبی کے یاروں کو پاگل کہنے والوں، میں رب کہتا ہوں وہ تو پاگل نہیں، اصل پاگل، اصل پاگل. اب جملہ یہاں پر ہم نے ڈھونڈنا ہے، ریزن ہم نے ڈھونڈنی ہے کہ یہ نبی کے یاروں کو پاگل کیوں کہتے تھے. اب میں پہنچایا اپنے نہج پہ، میں پہنچایا اپنی اس ٹریک پہ میں چڑھ گیا. میرے نبی کے یاروں کو یہ پاگل کیوں کہتے تھے؟ دھیان ادھر ہے. میرے نبی کے یاروں کو یہ پاگل کیوں کہتے تھے؟ اس لیے وہ میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہتے تھے کہ میرے نبی کے صحابہ کا ہر عمل ہی عاشقوں والا تھا، عاشقوں والا تھا. سبحان اللہ. دھیان رکھنا ہے، صحابہ دیوانگی کا رنگ رکھتے تھے. مثلاً جی، مثلاً میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ یہاں سے باہر نکلے، بیچ مٹی میں سفید کپڑے پہنے ہو، وہاں جا کے وہ جناب رول جس کو بولتے ہیں اللہ نہیں ہے رہا، سندھی میں بتاؤ، گولاٹی مارے، کلا بازی کھائے، رول پول ہو جائے، تو صاحب آپ ایسے بندے کو کیا کہیں گے جو سفید کپڑے پہن کے بیچ مٹی کے جناب رول پول ہو رہا ہو، گلا باٹی کھائے، گولاٹی گولاٹی کھائے؟ آپ سے میرا کوشچن ہے، ایسے بندے کو کیا کہو گے؟ یو مس پلیز، پاگل جیسا. اچھا ایک منٹ رکو. ایک آدمی کو آپ دیکھیں، آپ تھوکیں، وہ اٹھا کے منہ پہ ملے، آپ تھوکیں، وہ اٹھا کے اپنے منہ پہ ملے تھوک، تو عام دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ہاں میرے دوست، میرے نبی کا ایک صحابی ہے، نام عبداللہ الحمار ہے، نئے کپڑے پہن کے گھر سے آتے ہیں، جیسے ہی میرے آقا ادھر سے آتے، یہ زمین پہ مٹی میں لوٹ پوٹ، مٹی میں گلاٹیاں کھانے لگ جاتے. میرے آقا جب انہیں دیکھتے، میرے آقا دیکھ کے بس مسکرا پڑتے. میرے آقا مسکرا پڑتے. بس یہ نبی کا صحابی، یہ اٹھتے کپڑے جھاڑتے چلے جاتے. ایک دن میرے نبی کے دیگر صحابہ نے انہیں تانا دیا، ارے او بندہ خدا، یہ نئے کپڑے لے کر مٹی میں رول پوٹ ہونا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا انداز ہے؟ تو آگے سے جواب دیتے گئے، فرماتے ہیں رجی یہ بتاؤ، جب میں ایسا کرتا ہوں تو اللہ کا نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی کے صحابہ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بس دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. فرمانے لگے رے او بندگان خدا، میں اسی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کرتا ہوں. مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہ سب میری حرکتیں ہیں. اور دیکھنے والے تو کہتے ہیں یہ کوئی پاگل ہے، لیکن درد والے جانتے ہیں یہ پاگل نہیں، یہ نبی کا عاشق ہے. حضور میں ریتو ساری
میرے خیال میں پچھلے 2 دنوں میں 5 جلسے ہوئے، 7واں 8واں جلسے. ہاں تو حضرات بڑا کا حکم ہے. میں رات کو کراچی 4:30 بجے 4:15 بجے میرا خطاب اورنگی ٹاؤن میں ختم ہوا. بہت تھکاوٹ، پر مزہ آ گیا. میمن سوسائٹی والوں آپ نے تھکاوٹ اتار دی، مزہ آ گیا. یہ ہوتا ہے عشق والوں کا رنگ آنا. تو پھر میں بھی اندر سے بولوں گا، فکر نہ کرو. آنا حضور میں ریتو ساری میں بے قرار تھا، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے حضور. یہاں سے بات پتہ چلی کہ جو آج تم نے ٹاپک رکھا عشق رسول، اور یہ کوئی روایتی لفظ نہیں ہے. حقیقت میں عشق رسول کا لفظ لکھ کے تم نے بتا دیا ہم ابن ابی والے نہیں، ابو بکر صدیق والے ہیں. حضور میں حضور میں بس میرے دوستو یاد رکھو، میرے نبی کے صحابہ کا مسلک عشق ہے. میرے نبی کے صحابہ کا مشن محبت گئے. میرے نبی کے یاروں کا طریقہ الفت گئے. میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مشن عشق رسول کا فروغ ہے. اور یہاں ایک جملہ ذہن میں رکھنا، عشق اور دفاع ناموس رسالت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس لیے جہاں عشق ہو وہاں غیرت ہوتی ہے، جہاں غیرت ہو وہاں محبوب کی گالی سنی نہیں جاتی. جہاں عشق ہو وہاں گالی محبوب کی سنی نہیں جاتی. حتیٰ کہ غیرت مند ہوتا ہے عشق. عشق بڑا غیرت، عشق بڑا، جملہ بولنا یار، عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے. میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ، وہ ہستی جنہوں نے میرے ممتاز غازی کی نماز جنازہ میں امامت فرمائی ہے. اللہ اکبر. پیر سید حسین الدین شاہ میرے سید، میرے مرشد، میرے سیدی مرشدی. توجہ سے آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا عشق کی 2 کوالٹیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 عشق دلیر ہوتا ہے، عشق بریو ہوتا ہے، عشق بہادر ہوتا ہے. نمبر 2 عشق غیرت مند ہوتا ہے. اگر کسی محبوب پہ اٹھی ہوئی انگلی پر کسی کو تیش نہ آئے، کسی کو غصہ نہ آئے، دعویٰ عشق کا کرے، سمجھ لو یہ 2 نمبر ہے. اور جو سچے عاشق ہیں، جن کا سچا پیار ہوتا ہے، جن کا سچا پیار ہوتا ہے، جن کی سچی محبت ہوتی ہے، ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے. ابو سفیان سارے جانتے ہو بھئی، سارے جانتے ہو نبی کا سب سے بڑا دشمن، میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن. یہ دشمنی مکے میں بھی ہے، یہ دشمنی بدر میں بھی ہے، یہ دشمنی احد میں بھی ہے. جب تک وہ دشمن تھا تو تھا، بعد میں جب توبہ کی تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان. ابو سفیان میرے نبی کا، یہ اب دشمنی والی بات بتا رہا ہوں، میرے نبی کا دشمن ہے. مدینے میں گیا اس کی سگی بیٹی میرے نبی کی بیوی مومنوں کی امی، میرے نبی کی بیوی ہم مومنوں کی ماں جی، عائشہ مومنوں کی ماں، ام سلمہ مومنوں کی ماں، حضرت حفصہ
مومنوں کی ماں سیدہ جویریہ، مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ، مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں۔ ایک جملہ پلے باندھ، اگر تجھے کوئی عائشہ پہ بک بک کرتا نظر آئے تو تو یہ سمجھ لینا کہ عائشہ کافروں کی ماں نہیں، مومنوں کی ماں۔ سبحان اللہ، بابا بابا کیا بات ہے بابا، جن کی ماں ہے وہی تو شان بیان کرتے ہیں، جن کی ماں ہے وہی تو ادب کرتے ہیں، اور ماں کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی ماں لگتی ہیں، مومنوں کی مائیں لگتی ہیں۔ دھیان رکھنا ہے۔ حضرت ام حبیبہ، باپ نے سوچا اب کدھر جاؤں؟ چلو جی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، جسے بچپن سے میں نے کھلایا، جسے میں نے پلایا، جسے بولنا سکھایا، جسے میں نے جوان کیا، اس بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ آئے، آ کر ان کے حجرے پہ دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے باپ تھا۔ بیٹی میں اندر آ کے بیٹھوں، کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی دیکھا ایک چارپائی لگی ہے، اس چارپائی پہ ایک چادر پڑی ہے، ایک موٹا کمبل بچھائے، کسی نے اسے بستر کہہ دیا، چلو مان لیا جی بستر لگائے یا چادر پڑی ہے یا کمبل لگا بچھائے۔ آ کر بیٹھنے لگا، ام حبیبہ نے سگی بیٹی نے کھینچ کے نیچے سے چادر نکالی، کہا ننگی چارپائی پہ بیٹھ۔ کہنے لگا میری بیٹی کیا یہ کپڑا میرے قابل نہیں تھا؟ تو نے کھینچ کے نکالو یا میں اس کے قابل نہیں؟ حضرت ام حبیبہ نے یہ نہیں دیکھا، میرا سگا باپ ہے۔ فرمانے لگی اوے یہ نبی کا بستر ہے، تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، تو میرے آقا کے اس بچھونے کے قابل نہیں ہے۔ عشق دلیر ہوتا ہے، عشق غیرت مند ہوتا ہے، سچا عشق، سچا عشق، آئے ہائے ہائے، سب رشتوں سے بڑا عشق کا رشتہ، سب رشتوں سے بڑا عشق کا رشتہ، سب رشتوں سے بڑا عشق رسول کا رشتہ۔ لوگوں وہ کیسے؟ آئیے ذرا میں لے کے چلنے لگا ہوں۔ میرے نبی مکرم سید کونین کے ایک یار ہیں، اشرم مبشرہ میں نام ہے، نام حضرت ابو عبیدہ ہے بن الجراح۔ الجراح ان کا باپ ہے، پکا میرے نبی کا دشمن۔ جنگ احد گئے، باپ بیٹا آمنے سامنے، باپ بیٹا دونوں آمنے سامنے۔ باپ بیٹے کے سامنے آیا، او میرے بیٹے میں تیرا باپ۔ بیٹا کہتا ہے ابا اس وقت باپ بیٹے کی جنگ نہیں، اس وقت نبی اور نبی والوں اور نبی کے گستاخوں دشمنوں کی۔ سبحان اللہ، میں آگے بڑھوں گا، آپ کو مزہ آ جائے گا، سنیں۔ جیسے ہی میرے نبی کا نام سنا، یہ الجراح کو غصہ آیا، کہنے لگا رے ہوئے گندے اول فول بکا، اور تم میرے مقابلے میں میرا پتر ہو کے آ گیا۔ میرے نبی کے خلاف زبان کھولی۔ بیٹا کہتا ہے اوے ابا مجھے جو کہنا ہے کہہ دے، میرے محبوب کو کچھ نہ کہیو، میرے محبوب کے خلاف زبان نہ کھولیو۔ پھر غصہ آیا، ایک اور بار غصے سے بولا، غصہ آ گیا بیٹے کو، شدید غضب آ گیا، غصہ آ گیا، جوش ایمانی، جذبہ ایمانی بھڑک اٹھا، تلوار نکالی، زور سے ماری، سر وہ دور جا کے گرا، سر کو پکڑا، ادھر سر کو پکڑا، بالوں سے پکڑا، اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں پھینکا۔ اوہ میرے یار یہ کس کا سر ہے؟ میرے ابے کا سر ہے۔ ارے او میرے غلام
باپ کو بھی کبھی کسی نے قتل کیا ہے؟ یا رسول اللہ باپ تو ضرور تھا لیکن آپ کا گستاخ تھا، اس لیے میں نے سر کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے اوریجنل عاشقوں کے لیے یہ ایک پورا زندگی کا نمونہ آ گیا کہ اگر نبی کا گستاخ سگا باپ بھی ہو وہ عاشق کی تلوار سے بچ نہیں سکتا ہے۔ او میرے غلام، باپ کا سر کاٹ کے لے آیا، کچھ خیال رکھتا، اس نے تجھے پالا، اس نے تجھے بڑا کیا، تو گویا جواب ملتا ہے حضور میری تو ساری حضور میں حضور کیا میں اور کیا میری آقات ہے حضور میں راتوں سارا وقار آپ سے ہے حضور راتوں سارا او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں پھر آنے لگا ہوں پیچھے۔ میرے نبی کے صحابہ کا مسلک ہے عشق تھا۔ عشق کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، عشق بڑا غیرتی ہوتا ہے، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اب تو تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک پولیس کانسٹیبل جس کے لیے SHO بھی بڑی بلا ہوتی ہے، DSP تو اور بڑی بلا، SP SSP DIG IG تو بڑی بلا ہو۔ اب کیا بات تھی کہ پنڈی کے ایک پولیس والا ایک وقت کے گورنر کے سینے سے 27 گولیاں پار کر رہا ہے، ہاتھ کانپا نہیں، ہاتھ کانپا نہیں، ہاتھ کانپا نہیں، نہ نشانہ ادھر نہ نشانہ ادھر نہ نشانہ ادھر، توجہ، نہ نشانہ ادھر نہ نشانہ ادھر۔ 5 سال الحمدللہ غازی صاحب کا کیس یہ 7 سال لے کے چلے، میرے پاس اس فائل موجود، میری کتاب میں اس کی ٹرانسلیشن موجود، اس میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے ڈاکٹر لکھتا ہے ایک گولی پیٹ میں لگی، جس نے پیٹ پھاڑا، ایک نے آنتیں چیری، ایک نے لب لبا پھاڑا، ایک نے میدا چیرا، ایک نے گردہ پھاڑا، ایک نے پھیپھڑے پھاڑے، ایک نے دل چیرا، ایک نے سینہ چیرا، ایک نے گلا چیرا، ایک گولی ادھر سے نکلی زبان کو چیرتی ہوئی، بھیجے کو اڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو گویا جواب آتا ہے، اور جو بدبخت میرے یار کو بھونکے اس کا کوئی عضو سلامت رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور میرا تو سارا حضور میں حضور میں عشق غیرت مند ہوتا ہے، عشق دلیر ہوتا ہے، دو چیزیں اور نہیں یار، عشق غیرت مند ہوتا ہے، عشق دلیر ہوتا ہے، عشق غیرت مند ہوتا ہے، عشق۔ آؤ ذرا عشق رسول کی یہ محفل لے تو ایک اور میرے نبی کے عاشق کا قصہ، ایک نبی کے عاشق کی داستان سناتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے نبی کا ایک چلو جی جملہ سنو،
اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے نبی کو بنایا ہی ایسا تھا نا. اچھا ایک منٹ رکو. یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ اود پہاڑ نبی سے پیار کرتا تھا. سنا نہیں سنی تو حدیث سن لو. حضور نے فرمایا اود جبل یحبنا ونحبہ. یہ اود پہاڑ ہے شان والا، جبل شانوں والا. یہ جو دو پیش ہے نا اس کو تنوین شان کہتے ہیں. واہ واہ واہ. لیکن یہ شان والے مسئلے ایمان والوں کو سمجھ آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ترجمہ کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا تمہارے پاس شانوں والا رسول. تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے ترجمے کرنے بھی نہیں آتے، یہ شان کا لفظ کس کا کیا؟ میں نے کہا ھذا کتاب انزلناہ، تیرے باپ نے ترجمہ کیا یہ بڑی کتاب ہے. یہ بڑا کس کا معنی کیا ہے؟ واہ 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 کیا بات. میں نے کہا جب جو بچہ ایک مدرسے جاتا ہے نا، جب وہ صرف ناو پڑھتا ہے، ناو میں اس کو تنوین پڑھائی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ کبھی تنوین تنکر ہوتی ہے، کبھی یہ تنوین ہوتی ہے تنوین شان ہوتی ہے. جی یہ تنوین شان ہوتی ہے. تو کئی دفعہ تو یہ تنکیر کے لیے تنوین ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ شان کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو ھذا کتاب کا معنی یہ شان والی کتاب، ھذا رسول شان والا رسول، ھذا رجل ایک مرد. اچھا میں اس بات میں نہیں لے جاتا. رجل ایک مرد، ھذا کتاب یہ شان والی کتاب، رسول ہے تو پنجابی ہے پر مزہ آئی جائے گا. میرے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیشوں میں سے بھی شان کا معنی نکال لیا، یہ کیسے نکلتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زبراں زیراں تے شداں مداں وچ شان نبی دے آیاں. سمجھ آئیے یہ معنی سمجھ آ گیا؟ زبریں زیریں شدیں مدیں یہ سب نبی کی شان میں آئی ہیں. زیرہ زبرہ شدہ مدہ وچ شان نبی دے آیاں. آما لوکاں خبر نہ کائی، خاصا رمضان پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کر رہا تھا جی؟ کیا بات. دیکھتا ہوں نا کہاں بیٹھے. جی ماشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا جبل احد جبل، یہ احد ایک شان والا پہاڑ ہے. اس کی شان کیا ہے؟ یحبنا، ہم سے پیار کرتا ہے، ونحبہ، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یہ تو معنی سمجھ آتا ہے کیونکہ یہ پیار دل سے ہوتا ہے. یہ دل مرد کے پاس ہے، یہ دل انسان کے پاس ہے. اب پہاڑ میرے نبی سے پیار کرتا ہے، یہ مجھے کوئی سمجھا کے تو بتائے نا. پیار دل سے ہوتا ہے، پہاڑ کا دل کدھر ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے خیال میں آپ کبھی ڈیپلی جا کے سوچتے ہیں اور کم سوچتے ہیں، وگرنہ اس بات پہ تو آپ ایک دفعہ حیران ہو جائیں کہ یہ کیا نکتہ آیا. احد پہاڑ ہے، پہاڑ کا دل نہیں ہوتا، دل نہیں تو پیار نہیں، پیار نہیں تو نبی کیسے فرماتے ہیں مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ایک دن میرے آقا ایک پتھر کے قریب سے گزرے، میرے نبی نے اس کو سینے سے لگایا. جناب صدیق نے دیکھا سونیا یہ پتھروں سے پیار کیسا؟
فرمایا او میرے صدیق، اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی نے نہیں، میرے نبی کے یار جناب صدیق و عمر، عثمان، حیدر، یہ چاروں اور دیگر میرے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچانک آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا آواز آئی؟ جب انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، یا رسول اللہ پہ درود پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا قاری نظر نہیں آ رہا، پڑھنے والا غیب نظر نہیں آ رہا۔ اب نظر یار ادھر، پڑھنے والا غیب نظر نہیں آ رہا، غیب نظر نہیں آ رہا۔ اگر صحابہ نبی کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہوتے تو کیوں پوچھتے؟ یہ سمجھ جاتے جب ہمیں نظر نہیں آ رہا تو انہیں بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ پر نانا ان کا سوال بتاتا ہے ان کا عقیدہ تھا جو ہمیں نظر نہ آتا ہو آمنہ کا لال سے دیکھ لیتا ہے۔ حضور درود و سلام پڑھنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا او میرے ابو بکر، وہ سامنے جو بڑا پتھر ہے وہ تیرے نبی پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ جناب صدیق دوڑے جا کر انہوں نے اسے کلے سینے سے لگایا، اسے چوما چوم کے بتا دیا جو آمنہ کے لال پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ ابو بکر کا پیارا۔ کیا بات ہے بھائی۔ ایک دن میرے مدینے کے سلطان، حدیث صحیح موجود ہے، میرے آقا پہاڑ، میرے آقا پتھر کے قریب سے گزرے، میرے نبی نے فرمایا انی لعارف حجرا کان یسلم علی بمکہ قبل ان ابعث، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ بچپن میں گزرتا تھا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ مختصر جملہ میرے دوستو، میں عشق کروں میرا دل ہونا ضروری ہے، میں عشق کروں میری عقل ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ پاگلوں کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے، کیونکہ عشق احساسات کا نام ہے، جس کا عقل نہیں ہے احساس مردہ ہے وہ عشق نہیں کر سکتا۔ لیکن آمنہ کا لال وہ محبوب ہے کہ جن کی عقل ہے وہ بھی پیار کرتے ہیں، جن کی عقل ہے وہ بھی پیار کرتے ہیں، جن کی عقل نہیں ہے وہ بھی پیار کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حضور اللہ کے رسول سے جانور بھی پیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جانور بھی، بات وہیں پہ رکی ہوئی ہے۔ اور پہاڑ ہے پتھر ہے، حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرا یہ چیلنج ہے کسی بھی بندے کو جا کے یہ سوال پوچھ لینا کہ آج مولوی صاحب نے ہمیں ایک سوال دی ہے، ویسے بتا کے نہیں جا رہا ہوں، کچھ تم پہ بھی تو چھوڑو نا، حل تم کرتے رہنا بھئی، ایک تجسس تو چھوڑو نا کہ پیار دل سے ہوتا ہے اور پتھر کا دل نہیں ہے، دل نہیں ہے تو پھر پیار کس بات کا؟ جس مرضی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھو جہاں پیار کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہو کہ یہ قلبی احساس کا نام ہے، تو جب دل ہی نہیں تو احساس کیسا؟ احساس نہیں تو نام کیسا؟ لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ مدینے کے دو پہاڑ تھے، ایک میرے نبی سے پیار کرتا تھا، ایک میرے نبی سے بغض رکھتا تھا۔ ایک کا نام جبل عیر ہے، ایک کا نام جبل احد ہے۔ احد وہ کہ میرا نبی کئی دفعہ ویسے ہی اس پہ چڑھ جاتے، اور ایک دن تو میرے آقا جب اپنے 4 یاروں کے ساتھ اس پہ گئے تو اس میں زلزلہ آیا۔ یہاں سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں زلزلہ آیا، میرے استاد گرامی فرماتے ہیں پتر زلزلہ نہیں آیا، حضور کے عشق میں مست ہو کے رقص کرنے لگ گیا تھا۔ اس لیے میرے نبی نے اس کو جھڑکا
رک کے جانتا نہیں ہے تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 3 شہید ہیں. یہ جن حضرات کو وہ والی روایت ہے وہ بھی ہے، یہ 3 والی بھی ہے. یہ جو مولا علی کو نکالنے والی قوم ہے نا، یہ ان کا کام ہے کہ جی وہ بھی یہ بھی موجود ہے. اس لیے ہم مولا علی کو نکالنے والے نہیں ہیں، مولا علی کو بیچ میں رکھنے والے ہیں. ہاں، اور میرے مولا علی کا نام مومن اور منافق کے درمیان حد فاصل ہے. مومن اور منافق کو چیک کرنا ہو تو ویری سمپل نسخہ، علی کا نام زبان پہ لے آؤ. اور ابھی بھی ذرا یہ دائیں بائیں بالخصوص جو مولوی حضرات ہیں نا جن کے چہرے پہ، ان کو ضرور دیکھنا سب لوگوں نے، چونکہ اس میں کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ گند کہیں بھی ہو سکتا ہے. میں بڑا کھرا سا کھلا سا آدمی ہوں، یہی بات ہے کہ کئیوں کو پسند ہی نہیں آتا ہوں. پھر وہ فتنے ڈالتے ہیں، قریشی کو نہیں بلانا، اس کا پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے. وہ یہی عقیدہ ہے میرا کہ کوئی تقریر قریشی کی ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس میں میرے مولا علی کا نام نہ ہو اور ان کا نعرہ نہ ہو. کمان رکیے، جب میں کہوں گا پھر جتنا مرضی لگانا. نبی کے صحابہ فرماتے ہیں جب تک حضور تھے وہ تو پکڑ کے نکالتے تھے. حضور کا دور گزرا، بیچ میں گھس تو آتے تھے، پتہ نہیں لگتا اب ان کو نکالیں کیسے. کہتے ہیں ہمیں نسخہ آ گیا. ترمذی کی حدیث، ما کننا نعرف المنافقین الا ببغض علیہ، ہم منافقوں کو پہچانتے تھے کس طرح؟ فرماتے ہیں بغض علی سے. اس کی شرح لکھی کہ وہ اس طرح کہ جب صحابہ کی بزم سجی ہوتی، 2-3 ادھر کھڑے ہوتے، ایک کہتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی، کوئی ادھر سے کھڑا ہو کے کہتا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا. دونوں طرح ہے، ھذا علی مولا بھی حدیث کے لفظ ہیں اور فعلی مولا بھی حدیث کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب جب یہ روایت بیان ہوتی نا، توجہ کرنا ہے، تو جناب صحابہ فرماتے ہیں ہم دائیں بائیں لوگوں کے چہرے دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو نام علی سن کے جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہم سمجھ جاتے اپنا ہی بندہ ہے، اور جس کے چہرے پہ اب مجھے رب نے اتنا تجربہ دیا ہے نا، میں ایک بندے کو پوری محفل میں مجھے کوئی کہے ویسے اجازت ہو تو میں پکڑ کے کھڑا بھی کر سکتا ہوں. اور میں کیسے پہچانتا ہوں؟ کئی یہاں پر ایسے بھی جلے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا جناب چہرے پہ رونق، تو پتہ نہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ کیا بول رہا ہے مولوی، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے. لیکن جلنے والے تو جل جل کے مرے گا. ہاں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مر مر کے جلے گا، پھر جل جل کے مرے گا. ہاں. اور عاشق حضور کی مدح سرائی میں، تو بھائی صحابہ کیسے پہچانتے تھے منافقوں کو؟ مولا علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ، اب کوئی جتنا مرضی اندر سے ایسے شکل، سانو پتہ لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صحیح اندر سے اس کی خوشی آئی ہے یا ابھی لانے کی کوششوں میں ہے. دھیان رکھنا ہے. فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ نام علی سن کے رونق آتی سمجھ جاتے اپنا. جس کے چہرے پہ نام علی سن کے ہم اس کو بازو سے پکڑتے، محفل سے باہر نکال دیتے، نکل تو منافق ہے. اچھا ایک دن میں نے یہ روایت بیان کی نا،
ایک مولوی صاحب کو بڑی پریشانی ہوئی، نہیں آپ کا کیا مطلب ہے یہ بیان کرنے کا؟ میں نے کہا جی میرا مطلب ہے منافقوں کو پہچاننے کا نسخہ حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے سنی اپنی محفل میں ذکر علی بھی کرتا ہے، علی کے نعرے بھی بلند کرتا ہے، تاکہ پتہ لگ جائے یہ ابو بکر صدیق کی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری۔ تو پھر ذرا مجھے کہنا ہے نا کہ منظر فضا تہر منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، سارا جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، اے نظارہ۔ اس لیے پھر لگاؤ نعرہ، کیا تو اس کو ٹھیک کر دے؟ لگاؤ لگاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ حیدری، بس سٹاپ، رک جائیے۔ اگر 10,000 بار بھی کوئی میرے مولا علی کا نام لینا تو سنی کو پریشانی نہیں، وہ خوش ہوگا۔ پر میں چیک کرنے لگا ہوں یہ 1 نمبر حیدری ہے یا 2 نمبر حیدری ہے۔ میں اب یہ چیک کرنا ہے میں نے۔ یہ کئی لوگ نے جلد باز ہوتے ہیں، جیسے ادھر سے کسی نے ایک دم کہا تقی، تجھے حیدری کا نام سن گئی تقی کیوں یاد آیا؟ شک کیوں ہو گیا جب فقیر یہاں کھڑا ہے؟ یہی اصل و بے صبری ہے، یہ دماغوں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ ورنہ سنی کے سامنے لاکھ بار بھی علی علی علی، جتنا بھی علی علی ہو سنی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سنی چونکہ مہینہ میرے آقا صدیق اکبر کا ہے نا جی، تو مزہ نہیں ہے کہ ہم پھر اپنے آقا صدیق اکبر کی زبان سے پھر کچھ بات۔ ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ روایت سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن جن کو 11ویں والے کی بیڑی ترانے کے روایتوں پہ یقین ہے ان کو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے نقل کافی ہے۔ امام ابن حجر نے اس کو لکھا ہے کہ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، توجہ سے سننا ہے، میرے نبی کے یار غار حضرت سیدنا تاجدار علم و حکمت و صداقت و خلافت، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے تو میرے مولا علی کو غور غور سے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ پھر مولا علی نے فرمایا ابو بکر اللہ خیر کرے، آج بڑے غور غور سے دیکھ رہے ہو، بڑے خوش خوش دکھائی دے رہے ہو۔ کالی آج رسول اللہ سے ایک بات سنی ہے۔ جی کیا سن کے آئے ہو؟ کالی حضور نے فرمایا ہے جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کو ٹکٹ اور راہداری علی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کمپنی نمبر 13 تو کہتی ہے کسی میں جرت نہیں
کسی کو جنت پہنچا سکے، کسی کو جنت سے روک سکے۔ تیرا برود تجھے جنت پہنچا سکتا ہے۔ یہی تو دعوت دیتے ہیں نا، جیکٹ پہن لے فوراً جنت ہو، ادھر جا کے کہتے ہیں حضور تھوڑا کم ڈالا کرے، میں تو ادھر سے بھی آگے نکل آیا۔ کیسا ذہن بنایا؟ برود پہن، اس ذریعے سے تو برود کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے، سنی درود کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے۔ عشق رسول کیسے پیدا ہو؟ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے 16 طریقے لکھے ہیں، ان میں پہلا طریقہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا زیادہ عشق آئے گا، اتنا زیادہ پیار ہے۔ عشق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ہٹی اور دکان سے جا کے خرید لی جائے۔ اقبال نے کہا تھا نا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ وہ خزانہ ہے جو بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور جسے مل جائے نا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ذرا نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق پیدا کیسے اور بڑے کیسے؟ محدث دہلوی فرماتے ہیں نسخہ نمبر 2، حضور کی شانیں، عظمتیں، کمالات سنے سنائے جائیں، جیسے جیسے معجزہ حضور کی شان سنے گا سنائے گا، عشق پیدا ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے ہوا تو بڑھتا چلا جائے گا۔ طریقہ نمبر 3، آپ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ حضور کی نسبت ہو گئی، چاہے وہ ذوات ہوں چاہے وہ مکان ہو، اس کا ادب کرنے سے بھی نبی کا عشق آ جاتا ہے۔ ذہن آئے؟ ذہن حاضر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سنی یہ کرتا ہے نا تو اس لیے اس سے عشق ملتا ہے، چونکہ نام ہے نا۔ تو اللہ کی قسم ہے سنیوں، اپنے عقیدے پہ ناز کرو۔ کسی شک ڈالنے والے کے شک کی وجہ سے بندہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اگر کہیں کسی کی دلیل مضبوط لگے، عقیدے سے ڈاواڈول نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے میرے دماغ میں بات نہیں آئی، عقیدہ میرا ہی سچا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے تیرے عقیدے کی صداقت کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مسلک میں سے اپنے ولی چنے ہیں۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ نے مجھے اور تجھے آرڈر کیا ہے کہ خبردار کسی گندے آدمی کو دوست مت بنانا۔ تو جو رب ہمیں دوست بنانے کے لیے معیار دیتا ہے کہ سچے آدمی سے دوستی لگاؤ، جھوٹے سے نہیں لگانی، اچھے آدمی سے دوستی لگاؤ، گندے سے نہیں لگانی، تو بتا کیا اللہ کسی گندے سے دوستی لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ تو سنی تیرے عقیدے والوں میں سے رب نے ولی چنے ہیں۔ لال شہباز قلندر تیرے عقیدے والا ہے، عبداللہ شاہ غازی تیرے عقیدے والا ہے، لاہور کا داتا ولی تیرے عقیدے والا ہے، پاک پتن کا بابا فرید تیرے عقیدے والا ہے، بختیار کاکی تیرے عقیدے والا ہے، معین الدین چشتی اجمیری تیرے عقیدے والا ہے، بولڑے کا پیر مہر علی شاہ تیرے عقیدے والا ہے، موڑے کا پیر قاسم صادق موہروی اور ماراہڑا کے بزرگ جو رب کے ولی ہیں وہ تیرے عقیدے والے ہیں۔ اگر تیرے میرے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہوتی، اللہ تیرے میرے عقیدے والوں کو اپنا دوست تو نہ بناتا نا۔ اس لیے آج کے اس عشق رسول کانفرنس سے ایک میسج لے کے اٹھنا ہے، اور وہ یہ کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، میرا عقیدہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ جبل گردت پر گل محمد نہ گردت، یہ لفظ سنا ہے نا، پہاڑ ہل جائے، سنی تو اپنے عقیدے سے ادھر ادھر، تو بات دور نکل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا یہ جو جبل عیر ہے یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ نبی کی ایک اور حدیث اور کمال کی بات یہ ہے کہ سعودیہ سے جو ایک کتاب چھپی ہے فضائل مدینہ میں،
محمد عبدو کے ساتھ اس کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر طاہا کی تحقیق سے وہ کتاب میں حج پہ گیا، میں لے کے آیا، اس میں یہ روایت موجود، سعودیہ کی وزارت مذہبی امور نے اس کتاب کو شائع کیا، اس میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا پہاڑ احد پہاڑ ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے گئے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ جو جبل عیر ہے یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر میرے نبی کی ایک اور حدیث، میرے آقا نے فرمایا یہ احد پہاڑ قیامت والے دن جنت میں جائے گا۔ دھیان رکھنا، میرے نبی نے جبل عیر کے بارے میں فرمایا یہ دوزخ میں جائے گا۔ کئی لوگ کہیں گے پہاڑ، وہ پہاڑ ایندھن جو ہے نا جہنم میں وہ پتھر ہی تو ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک طرف یہ احد پہاڑ ہے، میرے صحابہ اللہ کی قسم ہے، اور جنت میں بھی میں احد پہاڑ کو دیکھوں گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب میرے دوستو جو جملہ دینے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ دونوں پہاڑ ہیں، دونوں پتھر کے ہیں، دونوں کا پتھر ہے، دونوں پہاڑ ہیں، پہاڑ پہاڑ ہوتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ ایک پہاڑ بھی مدنی، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو پھر بسم اللہ جاگ کے بیٹھیں، پریشان بیٹھ گئے۔ دونوں پہاڑ ہیں، ایک دوزخ میں جائے گا، ایک میں جو نقطہ دے رہا ہوں نا یہ جتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا مزہ آئے گا، دونوں مدینے کے پہاڑ ہیں۔ اگر آج کسی نے جبل عیر پہ چڑھنا ہو اسے بھی فلائٹ مدینے کی لینی پڑے گی، اگر کسی نے جبل احد پہ جانا ہو اسے بھی فلائٹ مدینے کی لینی پڑے گی۔ ایڈریس دونوں کا مدینہ، ایک بھی مدنی دوسرا بھی مدنی، ایک مدنی جنتی ایک مدنی دوزخی، اور لوگوں ہیں تو دونوں مدنی، دونوں مدینے والے، پھر ایک جنتی دوسرا دوزخی کیوں؟ پتہ چلا مدینے میں ہونا کمال نہیں، مدینے والے کا ہونا کمال ہے۔ کئی لوگ آ جا کر یہ روب جماتے ہیں، یہ روب جماتے ہیں۔ عدنان صاحب، کئی لوگ آ کر آج یہ روب جماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ان کا شاگرد ہوں جو مدینے میں 15 سال پڑھاتے رہے ہیں۔ جو نہ سمجھے پھر میں اِنَّ لِلَّهِ ہی پڑھوں گا، جو نہ سمجھے میں اس کے لیے اِنَّ لِلَّهِ ہی پڑھوں گا۔ میرا استاد مدنی ہے، یہ سبز پگڑی والا کھڑا ہو گیا، یہ بھی کھڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے میرا پیر بھی مدنی ہے۔ ایک کہتا ہے میرا استاد 15 سال مدینے میں کتابیں پڑھاتا رہا ہے، وہ بھی مدنی، یہ کہتے ہیں میرا پیر مدینے رہا نہیں، ہے تو کراچی میں لیکن ہے مدنی۔ ہے کراچی میں ہے مدنی، دھیان ادھر رکھنا ہے۔ تو سونے وہ صرف مدنی ہونا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا ہونا، وہ
ہم ان مدنیوں کو پیار کرتے گئے جو مدینے والے کے ہیں حضور میری تو ساری حضور میں بےقرار تھا بےقرار ہو میرا قرار یہاں سے ہے حضور میں بس میرے دوستو جس جملے کی طرف میں لانے لگا ہوں میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اب بتانے لگا ہوں کہ پیار والوں عشق والوں کی رب کی نظر میں قدر کتنی ہے سبحان اللہ چھٹیں کیا ہیں بھائی جلدی جلدی میں کوئی نہیں ٹھیک ہے کیا بات کی میرا رب قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ میرا اللہ فرماتا ہے تم میں سے اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا دین سے پھر گیا گستاخی کر گئی شریعت کا مذاق اڑا دیا شریعت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا نبی کے دین کے اصول کو کالا قانون قرار دیا میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا ربا کیا کرے گا میرا رب فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اس مرتد کے مقابلے میں وہ لوگ لے آؤں گا جو مجھ سے پیار کرتے ہوں گے میں ان سے پیار کرتا ہوں گا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مرتد کے مقابلے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں داڑھی والوں کو لے آؤں گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مدرسے والوں کو لے آؤں گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں محراب و منبر والوں کو لے آؤں گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک کلمے والوں کو لے آؤں گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں ایمان والوں کو لے آؤں گا رب نے فرمایا میں مرتدوں کے مقابلے میں محبت والوں کو لاؤں گا کلمہ پڑھنے والے جب کبھی کوئی مرتد سر اٹھائے اس کی ٹکر میں اگر تجھے کوئی کھڑا نظر آئے تو سمجھ لینا یہ عشق والا ہے حضور میں حضور میں حضور میری تو ساری جب بھی کوئی مرتد آئے گا مقابلے میں محبت والا آئے گا مقابلے میں عشق والا آئے گا مرتد اگر ہو مسیلمہ کذاب مقابلے میں ابو بکر آئے گا عشق والا ہوگا مرتد اگر ہو راجپال مقابلے میں غازی آئے گا علم دین عشق والا ہوگا مرتد اگر ہو وقت کا فرعون گورنر مقابلے میں پنڈی کا پولیس والا آئے گا پگڑی داڑھی ہو نہ ہو لیکن اس کا عشق سلامت ہوگا بات سمجھ
ایک بات میرے دوستو یاد رکھو، بقا نبی کے عاشقوں کے لیے گئے، بقا نبی کے عاشقوں کے لیے گئے، عزت نبی کے عاشقوں کے لیے گئے، بقا نبی کے عاشقوں کے لیے گئے۔ کئی لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے ہم سیٹ ہے، اب ہم کچھ پیسہ خرچہ کرے گا ہم کو عزت ملے گا۔ پیسہ خرچ کرنے سے عزت نہیں ملتا۔ یہ کئی سیٹھوں کا دماغ خراب ہے، انہوں نے یہ پیسے کے زور پہ بہت کچھ خریدنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ بڑے غور سے سننا ہے آپ نے۔ عشق عزت دیتا ہے، عشق ہمیشہ کے لیے نام زندہ کرتا ہے۔ ممتاز قادری 10 سال نوکری کی، محلے والے بھی نہیں جانتے تھے کہ کوئی یہاں ملک ممتاز نام کا بندہ رہتا ہے۔ پچھلی گلی میں جا کے پوچھو یہاں محمد ممتاز پر، پتہ نہیں بھائی، دیکھ لو۔ میں نے تخیل میں پوچھا، ارے او غازی 10 سال تو نے گورنمنٹ کی نوکری کی، تجھے محلے والے بھی نہیں جانتے تھے، آخر وہ کون سی ایسی صورت بنی، وہ کون سے ایسا راز ہے آج حیدرآباد والے بھی جانتے ہیں، کراچی والے بھی جانتے ہیں، پشاور والے بھی جانتے ہیں، بلوچستان والے بھی جانتے ہیں، خاران کے او دور جاؤ، پسنی خاران سبی جدھر مرضی جاؤ، نام لو ممتاز قادری اچھل کے لگتے ہیں۔ ارے یار اتنا تو بتا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا 10 سال نوکری کی، اگلے گھر والا نہیں جانتا تھا، مدینے والے کی 3 سیکنڈ نوکری کی نا ساری دنیا۔ دھیان میری طرف رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت بننے میں بھی دیر نہیں لگتی، عزت بگڑنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ اصل معاملہ ہے توفیق الہی کا۔ توفیق ہو جائے نا تو ایک ہائی کورٹ کا جج ایک ڈیسیژن ایسا لیتا ہے، ایک اقدام ایسا اٹھاتا ہے کہ جسے کوئی بھی نہیں جانتا آج اسے دنیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت سارے کہتے تھے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، بس اس کے منہ سے نکلی نا بات مدینے والے کے عشق کی، دفاع کیا میرے سرکار کا۔ میں جو پہلے کسی دور میں مخالفتیں کرتا تھا سب کو پتہ ہے، کھل کے بولا، لیکن جب میں نے دیکھا آج یہ میرے نبی کے عاشقوں کی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے نا، ہم نے سلام کیا۔ اس کا مطلب یہ حیدرآباد میمن سوسائٹی کے ینگسٹرز اور دیگر اہل ایمان کہ عزت پانے کے لیے ایک سادہ سا راستہ ہے، وہ راستہ نبی کے عشق کا راستہ ہے۔ اس لیے آج کی یہ عشق رسول کانفرنس یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر دنیا اور عقبہ میں عزت چاہتے ہو تو دل میں مدینے والے کو بسانا ہوگا۔ گورنر کے پاس پیسہ بڑا تھا نا، میڈیا کے 3 چینل اپنے تھے، 3 اخباریں اپنی تھیں، کھربوں کی پراپرٹی تھی، لیکن لاہور کے اس پارک کے اندر چشم فلک عجب نظارہ دیکھ رہی ہے کہ وقت کا گورنر ہے، جنازہ پڑھا ہے، ادھر ادھر آوازیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی جنازہ پڑھانے والا، ہے کوئی جنازہ پڑھانے والا۔ ایک طرف تو یہ منظر ہے کہ گورنر کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور دوسری طرف ایک پولیس کا کانسٹیبل ہے۔ پنڈی شہر کی سڑکیں گلاب کی پتیوں سے سرخ ہو گئیں۔ ایک اخبار نے لکھا کہ قریب کے 10 ضلعوں سے 10 دنوں کا جو سٹاک تھا گلاب کے پھولوں کی پتیوں کا وہ ختم ہو گیا۔ لاہور اور دور دراز کے شہروں سے منگوائے گئے پھول، توجہ سے سننا ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک اخبار نے لکھا غازی صاحب کے جنازے کے اس جلوس پر کم از کم 10 ٹن پھول پھینکے گئے۔
ادھر آج یہ آپ کے سندھ میں تو پیروں کو وڈیروں کے پیروں کی بڑی عزت ہے نا، اس پیر کی عزت کرو جو مدینے والے کا تعلق بتائے. جس کو رسول کا پتہ ہی نہ ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے. پیر وہ جو مدینے والے کا غلام ہو. لیکن میں آپ کو، چونکہ آپ سارے حضرات ہم سارے پیر فقیر کو ماننے والے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے، اس کے مرشد خانے کا کوئی صاحبزادہ بھی آئے، ہٹو بچو پیر صاحب آ گئے، اگر ان پیر صاحب کو کوئی دھکا دے دو غصے سے میں نہیں، اور چلے جاتے ہیں نا. جو لوگ غازی صاحب کی نماز جنازہ میں شریک تھے، کون ہے کوئی آپ میں ہاتھ کھڑا کرے؟ کوئی گیا تھا یہاں سے؟ آپ تھے. انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مفکر، ادھر سے دھکا لگتا تھا نا، ادھر جا کے گرتے تھے، ادھر پگڑی شبڑی سنبھالتے، پھر اٹھتے، پھر ادھر آتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر دھکا لگتا. یار چلے جاؤ نا، بھاگو نا آپ بھی. بولا نہیں، پھر سنبھل کے کھڑے ہوتے. کیوں؟ کہا مریدوں کے گھر جاتے ہیں نا، ان کا ذہن عقیدہ ہوتا ہے پیر آیا ہے میرا باپ بخشا جائے گا. آج اس مرد قلندر کے جنازے میں آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آج نماز جنازہ پڑھ لی ہم خود بخشے جائے گا. حضرات گرامی، بس جو میسج میں دینا چاہ رہا تھا کہ عزت مدینے والے کے نام، حضور کے صدقے، اور جو حضور کا ہو گیا وہ عزت میں پا گیا، جو حضور سے کٹ گیا وہ قعر مذلت میں گر گیا، وہ ضلالتوں کے سپرد ہو گیا. حضرات گرامی، بس آج کا عشق رسول کانفرنس کا میسج کیا ہے، میں اس کی طرف آ رہا تھا. رب فرماتا ہے تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے مقابلے میں کون آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ مرتدوں کا مقابلہ کرنا یہ عاشقوں کا کام ہے. تو آج مرتد ہمارے نبی کی ناموس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آزادی اظہار کے نام پر بلاگرز سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے نبی کی انسلٹ کر رہے ہیں. میرا سوال ہے آپ سے، 4 سال پہلے ڈنمارک میں خاکے چھپے، پورا پاکستان سڑکوں پہ نکلا. میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے حیدرآباد کے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عوام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جب دوسری دنیا کے اندر یہاں سے 4000 میل دور یا 4500 میل دور یہ کام ہوا تھا، اس وقت تمہاری غیرت ایمانی اس قدر بڑکی تھی، بیدار ہو گئی تھی کہ تم سارے روڈوں پہ نکل آئے. آج میرے نبی کو معاذ اللہ اسی سوشل میڈیا پہ گالیاں دی گئیں، خاکے بنائے گئے، میرے نبی کی بیٹیوں کو گالیاں دی گئیں، حضور کی بیویوں کو گالیاں دی گئیں، صحابہ کرام کو ننگی گالیاں دی گئیں، اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلا جواب علماء دیں اور سوچیں کہ کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہوئی، ہم میں اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ ہم سڑک پہ نکل کے ہم کہیں اے وقت کے حکمرانوں ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، بجلی بے شک 5 سال بعد دے دینا، تم بے شک گیس مہنگا کر دو، بے شک چینی تم مہنگی کر دو، بے شک بجلی مہنگی کر دو، برداشت کریں گے، لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور توہین کو برداشت نہیں کریں گے. تو کیا خیال ہے ہم لوگوں کو باہر نکل کے اپنے عشق کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو کیا جبریل آئے گا، وہ آ کر آپ کو بینر رکھ کے آگے کہے گا کہ چلو میرے پیچھے؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ، اور اگر کوئی نکلے نہ نکلے، جن لوگوں نے یہ پروگرام کروایا، اگر واقعتاً تم عشق رسول کے دعوے دار ہو تو 2 نکلو 10 نکلو اور سڑک پہ بینر لے کے کھڑے ہو کے نفرت کا اظہار تو کرو، کیونکہ مدینے والا کثرتیں نہیں دیکھتا، وہ دل کا عشق اور محبتیں دیکھتا. میری طرف سے آپ کو یہ دعوت ہے، اب اس جگہ پر جہاں میرے نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھ رہی ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم وعدہ کرتے ہیں لبیک تو بس لبیک کا نعرہ کسی مولوی کے لیے نہیں،
لبیک کا نعرہ کسی سیاسی ووٹ کے لیے نہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی پیر کے پروٹوکول کے لیے نہیں، لبیک کا نعرہ وہاں لگے گا جہاں نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھے گی، وہاں عاشق سینہ تان کے کہے گا اے آمنہ کے لال، اب اگر آپ کی ناموس کو میری جان کی ضرورت ہے تو لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور میں ریتا ساری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔